ماہم سر جھکائے اپنی سوتیلی ماں شاہین بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور چہرے پر ہلکی سی سرخی نمودار تھی، جو بخار کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاہین بیگم کی آواز کمرے میں گونجی، ماہم، یہ کیا حال بنایا ہے گھر کا؟ کہا تھا نا کہ میں واپس آؤں تو ہر چیز چمکنی چاہیے۔ یہ کیا بکھیڑا پھیلایا ہوا ہے؟ ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ان کی آواز کی سختی نے ماہم کو اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ ماہم نے سر اٹھائے بغیر آہستہ سے جواب دیا، امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں صاف نہیں کر سکی۔ اس کی آواز کمزور اور کانپتی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جو کسی بھی وقت بہنے کے لیے تیار تھے۔ شاہین بیگم نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ یہ کوئی بہانہ ہے؟ شاہین بیگم کی دونوں بیٹیاں بھی وہیں کھڑی ہوئی تھیں اور خاموشی سے سب تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر مختلف جذبات تھے۔ رفعت کے چہرے پر استہزائیہ تھا، جبکہ علینا کی آنکھوں میں ہلکی سی ہمدردی چھلک رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں معافی چاہتی ہوں امی، میں بھی ساری صفائی کر دوں گی، وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولی تھی۔ طبیعت اگر ٹھیک ہوتی تو میں خاموشی سے پہلے ہی کر دیتی۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی، جب اچانک شاہین بیگم غصے سے دھاڑی تھی، بس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کام نہیں کر سکتی تو کیوں یہاں رہتی ہو؟ ہر وقت بیماریاں پال رکھی ہیں بس۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ماہم کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ماہم کا نازک جسم جھٹکے سے پیچھے کی طرف جھول گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آنسو اب اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ معاف کر دیں امی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ شاہین بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، معافی؟ ہر وقت معافی مانگتی رہتی ہو، کام کرنے کا دل نہیں، بس بہانے بناتی ہو۔ آج کے بعد اگر کوئی کام ادھورا رہ گیا تو تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، سمجھی؟ ماہم نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا، لیکن اس کی نظریں زمین پر جمی رہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ رفعت نے ہنسی دباتے ہوئے علینا کی طرف دیکھا۔ بہت نازک مزاج ہو گئی ہے ہماری سوتیلی بہن، ہر وقت بیماری کا بہانہ کرتی رہتی ہے۔ علینا نے ہلکی سی سانس لی اور نرمی سے کہا، بس رفعت، چھوڑ دو، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ مگر رفعت نے کاندھے اچکائے، پریشان؟ یہ تو معمول کی بات ہے، اسے عادت ہو جانی چاہیے۔ ماہم اپنی سوتیلی بہنوں کی باتیں سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ دن جلدی ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ اس عورت کے عذاب سے بچ سکے۔ شاہین بیگم نے سخت لہجے میں کہا، چلو اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اور کام ختم کرو، ورنہ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن ماہم کو دھمکی کا مطلب بخوبی سمجھ آ گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ آنسوں کا سلسلہ بھی تھما نہیں تھا۔ اس کا بخار بہت تیز تھا، لیکن انکار کرنے کی جرأت اس معصوم میں نہیں تھی۔ وہ جو دعا کر رہی تھی کہ اس جھنجال سے اس کی جان چھوٹ جائے، اس بے قصور لڑکی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس اذیت کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ سردار دانیال شاہ حویلی کے چوڑے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جو اس کی شخصیت کو اور بھی باروق اور شاندار بنا رہی تھی۔ اس کی بلند قامت، چوڑا سینہ اور چہرے کی سخت لکیریں اس کی مردانہ وجاہت کو نمایاں کرتی تھیں۔ گھنی بھویں اور گہری بھوری آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس کے حسین چہرے کو اور بھی دلکش بناتی تھی۔ اس کا چہرہ تراشیدہ تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال شاہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی سلطانہ بیگم کو جائے نماز پر بیٹھے پایا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو ایک تجربہ کار اور پردےدار عورت کی علامت ہوتی ہے۔ سلطانہ بیگم حویلی کی وہ شخصیت تھی جو اپنے حسن اور پروقار انداز کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ان کی خوبصورتی اب بھی برقرار تھی، مگر وقت کے اثرات ان کے چہرے پر ہلکی جھریوں کی صورت میں نمایاں ہو چکے تھے۔ دانیال نے ماں کے قریب جا کر نرمی سے کہا، ماں حضور، پنچایت جانے سے پہلے آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ سلطانہ بیگم نے جائے نماز سے سر اٹھایا اور دانیال کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بیٹا، دعا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے،
مگر یاد رکھو سرداری صرف نام کا نہیں کام کا بھی فرض ہے۔ انصاف کرنا ہی تمہارا سب سے بڑا فرض ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر پھر فوراً ہی وہ اپنی روایتی سختی میں بدل گئی۔ ماں حضور، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، جو اصول اس نے بنائے ہیں میں ان پر ہی چلوں گا۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی جھلکی۔ دانیال، تمہارے والد نے جو اصول بنائے تھے وہ اپنے وقت کے مطابق تھے، لیکن وقت بدل چکا ہے، اب تمہیں نئے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ دانیال نے مغرور انداز میں کہا، ماں، سرداری کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور اختیار، انصاف کا مطلب کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اور ان فیصلوں میں کبھی کمزوری نہیں دکھاؤں گا۔ سلطانہ بیگم نے گہری سانس لی اور دانیال کو غور سے دیکھا۔ بیٹا، طاقتور وہ ہوتا ہے جو انصاف کرے، نہ کہ وہ جو ظلم کرے۔ اگر تمہارے فیصلے لوگوں کو دکھ دیں گے تو یہ طاقت نہیں، ظلم ہوگا۔ دانیال نے سر کو جھٹک کر کہا، ماں، حویلی میں مردوں کا حکم چلتا ہے، میرے فیصلے جو بھی ہوں وہ آخری ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ سلطانہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں خود ہی سمجھنا ہوگا کہ سرداری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے تم ہمیشہ میرے بیٹے ہی رہو گے، مگر یاد رکھو جو فیصلے تم کرو گے ان کے اثرات تمہیں بھی بھگتنے ہوں گے۔ ان پر لازم تھا دانیال کو سیدھی راہ پر چلنے کی تاکید کرنا، مگر ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا کبھی نہیں سدھرے گا۔ دانیال کے سر پر سرداری کی پگ آئے ابھی دوسرا ہی ہفتہ تھا، یہی وجہ تھی کہ سلطانہ بیگم اس کو سمجھا رہی تھی۔ دانیال نے اپنے چہرے پر ایک زبردست مسکراہٹ سجائی اور کہا، ماں، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا گو ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ سلطانہ بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی پرانی فکر موجود تھی۔ دانیال نے ماں کے قدموں کو چھو کر دعائیں لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے دانیال کی پشت کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے بیٹے کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ان کے چہرے پر افسردگی کے سائے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ حویلی میں مردوں کا حکم چلتا ہے اور انہیں خاموش رہنا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے سامنے خاموش نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی کہ ان کا بیٹا انصاف سے کام لے، عورت کو پیر کی جوتی نہیں بلکہ حضور محمد کی طرح سر کا تاج مانے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا ہی ان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ شادی ہو کر آئی تھی اپنے شوہر کے ہر حکم پر سر خم کیا تھا، جیسا وہ بول دیتے تھے ان کی بات ماننا ان پر لازم ہو جاتی تھی، اور اب ان کی جگہ ان کے بیٹے نے لے لی تھی، مگر آج بھی ان کے شوہر کا ہی راج اس حویلی پر قائم تھا۔ سردار دانیال شاہ پنچایت میں بیٹھا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور تمام لوگ اس کے روب اور دبدبے کے زیر سایہ اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے۔ اس کی گہری نظریں ایک ایک شخص پر جمی ہوئی تھی۔ پنچایت کی روایتی کارروائی شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک کرمداد، جو دانیال شاہ کا خاص ملازم تھا، بھاگتا ہوا پنچایت میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ دانیال شاہ نے ماتھے پر شکن ڈالے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کرمداد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پنچایت میں اس طرح داخل ہونا منع ہے۔ کرمداد نے ہانپتے ہوئے کہا، سردار صاحب، میں کیا بتاؤں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرے پر خوف واضح تھا۔ دانیال شاہ نے غصے سے کرمداد کو گھورتے ہوئے کہا، بول، کیا بات ہے؟ کرمداد نے گہری سانس لے کر ہمت جٹائی اور لرزتی آواز میں بولا، سردار صاحب، ذوالفقار شاہ، انہیں کسی نے چوراہے پر قتل کر دیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی دانیال شاہ کی آنکھیں پھیل گئی اور چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں رک سی گئیں، جیسے کسی نے اس کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ دانیال کی نظریں کرمداد پر جمی رہیں، مگر اس کے کانوں میں جیسے کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کہا؟ دانیال شاہ کی آواز بھاری اور بے یقینی سے لبریز تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرمداد؟ کرمداد نے سر جھکا کر دوبارہ کہا، جی سردار صاحب، ذوالفقار شاہ کو کسی نے چوراہے پر قتل کر دیا، ان کی لاش وہیں پڑی ہے۔ دانیال شاہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم خود بخود چوراہے کی طرف بڑھنے لگے۔
مگر دماغ ابھی بھی حقیقت کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ پنچایت میں بیٹھے لوگ حیرت زدہ ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ چوراہے پر پہنچتے ہی دانیال شاہ نے دیکھا اس کا باپ ذوالفقار شاہ بے جان زمین پر پڑا ہے۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکے۔ دانیال نے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے باپ کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بابا جان، دانیال شاہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں درد اور بے بسی تھی۔ اس نے ذوالفقار شاہ کے بے جان جسم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، جو پہلی بار لوگوں نے دانیال شاہ کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ بابا اٹھے، دیکھیں میں آیا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دانیال شاہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ مگر ذوالفقار شاہ کا جسم بے حس و حرکت رہا۔ دانیال کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کی مضبوط شخصیت جو ہمیشہ لوگوں کے لیے مثال تھی، اس وقت ٹوٹ چکی تھی۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، یہ کس نے کیا؟ کس نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا؟ اس کی آواز میں انتقام کی تپش تھی۔ لوگ خاموش تھے، کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دانیال شاہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ غضب کی آگ بھی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کے جسم کو گلے لگاتے ہوئے رونے لگا۔ آپ نے کہا تھا سرداری کا مطلب طاقت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس طاقت کی قیمت اتنی بھاری ہوگی۔ اس لمحے دانیال شاہ کے اندر کا مغرور سردار نہیں بلکہ ایک بیٹا جاگ چکا تھا، جو اپنے باپ کی محبت اور حفاظت میں ناکام رہا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا اور آنکھوں میں درد کا سمندر موجزن تھا۔ حویلی کے برآمدے میں ذوالفقار شاہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دلوں میں گونج رہی تھی۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا ذوالفقار شاہ کا بے جان وجود ہر ایک کی آنکھوں کو اشکبار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ سلطانہ بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ چیخیں نہیں مار رہی تھی، بس خاموشی سے اپنے شوہر کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر وہ ایک باوقار خاتون تھی جنہوں نے ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا۔ ان کے لبوں سے مسلسل قرآنی آیات نکل رہی تھی اور وہ اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے برابر میں سردار دانیال شاہ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیص میں ملبوس۔ وہ آج بھی شہزادوں کو مات دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور چہرے پر مایوسی کے سائے تھے۔ وہ بالکل بے جان نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے ساری توانائی نکل چکی ہو۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے بے جان جسم پر جمی ہوئی تھی اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حویلی کے مکیمی برآمدے میں جمع تھے، ہر کوئی چہرہ چھپائے آنسو بہا رہا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دانیال سے نظر ملا سکے۔ وہ سب جانتے تھے کہ سردار دانیال شاہ کا دل کس قدر دکھ میں مبتلا ہے۔ اچانک دانیال شاہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ غضب کی چنگاریاں بھی تھیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، جب تک آپ کی موت کا انتقام نہیں لے لیتا، تب تک سرداری کی پگ اپنے سر پر نہیں پہنوں گا، تب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا۔ اس کے الفاظ نے برآمدے میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطانہ بیگم نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کے دل میں کتنا درد ہے، مگر وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ ایک مضبوط عورت تھی۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئی۔ دانیال شاہ نے اپنے باپ کے کفن میں لپٹے جسم کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے میت کو کاندھا دیا۔ حویلی کے تمام مکین چپ چاپ دانیال کے پیچھے چلنے لگے۔ کوئی آواز نہیں تھی، بس قدموں کی آہٹ اور دلوں میں دکھ کی صدا تھی۔ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دانیال شاہ کے دل میں انتقام کی آگ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دفن کرنے جا رہا تھا، مگر اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس موت کا بدلہ لے کر رہے گا۔ سلطانہ بیگم حویلی کے برآمدے میں کھڑی رہی۔ وہ اپنے شوہر کو آخری دیدار کرنے کے بعد چپ چاپ کھڑی رہی
اور قرآن کی آیات پڑھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ہمت سے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کی موت کا دکھ انہیں ہمیشہ رہے گا، مگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ قبرستان میں دانیال شاہ نے اپنے باپ کو آخری آرام گاہ میں اتارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے کاندھوں پر صرف سرداری کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے باپ کے خون کا حساب لینے کا فرض بھی تھا۔ دانیال شاہ نے آخری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر مٹی ڈالنے کے بعد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل بھاری تھا مگر اس کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر انصاف کرنا ہے، اور جب تک وہ یہ نہ کر لے اس کا سکون واپس نہیں آئے گا۔ شام کا وقت تھا، آسمان سرخی مائل ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سردار دانیال شاہ اپنے باپ کو دفنانے کے بعد ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل دکھ سے بوجھل۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کی گہری چھاپ تھی اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر لمحہ اس کے دل میں درد کی ایک نئی لہر اٹھتی تھی۔ کرمداد جو دانیال شاہ کا خاص وفادار ملازم تھا، ڈیرے پر داخل ہوا۔ اس نے دانیال کی حالت دیکھی تو اس کا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ کرمداد جانتا تھا کہ دانیال اپنے باپ کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس وقت اس کے لیے تسلی کے الفاظ ڈھونڈنا بھی مشکل تھا۔ کرمداد نے آہستہ سے کہا، سردار صاحب، میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ بڑے سردار کا قتل کس نے کیا ہے۔ دانیال شاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے کرمداد کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ کرمداد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، سردار صاحب، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمان پاشا ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک آئی۔ اس نے پیشانی پر شکن ڈال کر پوچھا، رحمان پاشا؟ یہ کون ہے؟ کرمداد نے جواب دیا، سردار صاحب، وہ ہمارے گاؤں کا ایک معمولی کسان ہے۔ اس کی اپنی ایک سگی بیٹی ہے، ماہم پاشا۔ اس کی دوسری بیوی سے 2 بیٹیاں ہیں، علینا اور رفت، جو اس کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہیں۔ وہ اپنے اہل عیال کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ دانیال شاہ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمک اٹھیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، رحمان پاشا تو یہ وہ شخص ہے جس نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر کرمداد کی طرف دیکھا اور حکم دیا، کرمداد، کل صبح پنچایت بلائی جائے، پورے گاؤں کو اطلاع دی جائے کہ سردار دانیال شاہ کل انصاف کرے گا۔ کرمداد نے سر جھکا کر کہا، جی سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گیا تاکہ پنچایت کے انعقاد کی تیاری کر سکے۔ دانیال شاہ ڈیرے پر کچھ دیر کے لیے تنہا بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں غم اور غصہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے خود کلامی میں کہا، رحمان پاشا، تم نے میرے باپ کا خون کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کل پنچایت میں تمہارا حساب ہوگا۔ اس کے الفاظ میں انتقام کی شدت تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس انصاف کو اپنے باپ کی یاد میں مکمل کرے گا۔ دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ ذوالفقار شاہ کے خون کا بدلہ لے کر رہے گا۔ اس کے بعد دانیال شاہ اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم تیز تھے مگر دل بوجھل پن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو سزا دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کرمداد نے گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا کہ کل صبح سردار دانیال شاہ کی عدالت میں پنچایت ہوگی اور ہر شخص کو حاضر ہونا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ اس خبر سے چونک گئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ دانیال شاہ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور کل کی پنچایت میں ایک نیا باب لکھا جائے گا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی دانیال شاہ کی نظریں اپنی ماں سلطانہ بیگم پر پڑی، جو چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ دانیال کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی جھلک آئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ دانیال نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ انہیں کبھی مایوس نہ کرے۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سا سکوت چھایا رہا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگلی صبح ایک نئی کہانی رقم ہوگی اور سردار دانیال شاہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ رات کا سماں تھا اور رحمان پاشا کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
کمرے کے اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی جہاں رحمان پاشا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم اور خوف کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا، جیسے اپنی غلطی کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ سامنے شاہین بیگم، اس کی بیوی، چہرے پر پریشانی کا سایہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ اپنے شوہر کو مسلسل کوس رہی تھی۔ ان کے برابر میں رفعت اور علینا بیٹھی تھی، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف ماہم پاشا، رحمان پاشا کی اپنی بیٹی، کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اور اپنے باپ کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ رحمان پاشا نے روتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ شاہین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے ذوالفقار شاہ کو قتل کر دیا۔ میں نے انہیں دھکا دیا تھا اور وہ مر گئے۔ شاہین بیگم نے غصے سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ضرورت تھی کیا تھی ان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ حویلی والے ہیں، اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، خدا ہی ہم پر رحم کرے۔ رحمان نے اپنی گردن جھکا لی۔ میں کیا کرتا شاہین؟ وہ مجھے میرے حق سے محروم کر رہے تھے۔ میں نے ان سے تنخواہ مانگی تھی اور انہوں نے اگلے ہفتے دینے کو کہا۔ بات اتنی بڑھی کہ ذوالفقار شاہ مجھے مارنے لگے۔ میں نے بس اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماہم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو، آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کیا، مگر اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ حویلی والے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ رفعت اور علینا نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رفعت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا؟ ماں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہین بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ دانیال شاہ ہمیں معاف کر دے، مگر میں جانتی ہوں وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ رحمان پاشا نے سر اٹھایا اور درد بھرے لہجے میں کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں شاہین، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ شاہین بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رحمان، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ رحمان پاشا نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ شاہین، میں دانیال شاہ کے سامنے جا کر اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، میں ان سے انصاف کا سامنا کروں گا۔ شاہین بیگم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اللہ کرے کہ دانیال شاہ رحم دل ہو، مگر ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی اپنے خیالات میں گم تھا، خوف اور پچھتاوے کی کیفیت میں مبتلا۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، جیسے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ صبح کا وقت اور حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ ہر جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا میں سوگ میں ڈوبی ہو۔ سردار دانیال شاہ سفید شلوار قمیص پہنے، سیاہ شال گلے میں ڈالے، پروقار قدموں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچوں کا سمندر تھا اور چہرے پر رنج و غم کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کی شخصیت میں آج بھی وہی روپ اور دبدبا تھا، مگر دل کا بوجھ آنکھوں کی گہرائیوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ دانیال نے حویلی کے ملازمین کو ایک نظر دیکھا، جو خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ان کے چہروں پر بھی غم کی جھلک تھی۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی ماں سلطانہ بیگم کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ سلطانہ بیگم مدت میں تھیں، چہرے پر گہرے صدمے کی چھاپ تھی، مگر وہ حویلی کی عظیم خاتون ہونے کے ناطے اپنی غمگین حالت میں بھی وقار کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ دانیال نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی ماں کے سامنے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ سلطانہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھیں، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ دانیال کے قدموں کی آہٹ پر انہوں نے سر اٹھایا اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آنکھوں میں ممتا کی جھلک، مگر غم کی دبیز تہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، ماں حضور، میں نے پنچایت بلا لی ہے، آج انصاف ہوگا۔ سلطانہ بیگم نے گہری سانس لی، قرآن کو بند کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بیٹے کی طرف آئیں۔ انہوں نے دانیال کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تمہارے بابا کی موت اوپر والے کی لکھی ہوئی تھی، ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ دانیال نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آنسوؤں کی جھلک تھی، مگر ضبط کا بند بھی۔ اس نے کہا،
ماں، وہ میرے بابا تھے، میرے بڑے سردار تھے، ان کا خون یوں بہا دینا اور میں خاموش ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطانہ بیگم نے بیٹے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دانیال، انتقام سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خون کا بدلہ خون سے لینا ہمارے خاندان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ صبر اور انصاف کا راستہ اپنایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں آگ جل رہی ہے، مگر اس آگ کو بجھانے کے لیے معافی کا پانی کارگر ہوگا۔ دانیال کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے سخت لہجے میں کہا، ماں، ان لوگوں نے میرے باپ کو مارا ہے، مجھے ان کا حساب لینا ہوگا۔ یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سلطانہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا، میں تمہیں روک نہیں سکتی، مگر یاد رکھو، انتقام کی راہ ہمیشہ دکھ اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے، مگر یاد رکھو بیٹا، معافی میں بھی عصمت ہے۔ دانیال نے ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ ماں، میں آپ کا بیٹا ہوں، جو بھی کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، مگر اس وقت میرا دل سکون نہیں پا سکتا جب تک میں انصاف نہ کر لوں۔ سلطانہ بیگم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور تمہارے قدموں کو درست راستے پر لے جائے۔ دانیال نے ایک بار پھر اپنی ماں کا سر جھکا کر احترام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں حویلی کے صحن میں ایک نئی صبح کی کرنیں دکھائی دے رہی تھیں، مگر دل پر چھایا ہوا غم کا سایہ ابھی تک گہرا تھا۔ پنچایت کا ماحول سخت اور خاموش تھا، ہوا میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ سردار دانیال شاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کی شخصیت میں رعب اور دبدبا نمایاں تھا۔ سفید شلوار قمیض اور سیاہ شال میں ملبوس، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا اور آنے والے پر نظر ڈال رہا تھا۔ پنچایت میں گاؤں کے معززین اور عام لوگ موجود تھے۔ سب کی نظریں سردار دانیال پر تھیں، جو آج انصاف کے لیے آیا تھا۔ رحمان پاشا مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے سردار دانیال شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی اور خوف کی جھلک تھی۔ اس کی بیوی شاہین بیگم اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر چہرے پر سختی اور بے حسی کی پرت واضح تھی۔ دونوں کے دل میں خوف تھا، مگر زبانیں خاموش تھیں۔ دانیال نے گہری نظروں سے رحمان پاشا کو دیکھا اور پھر سخت لہجے میں کہا، رحمان پاشا، تم نے میرے باپ کو کیوں مارا؟ وہ کیا بات تھی جو تمہیں اتنی بڑی حرکت پر مجبور کر گئی؟ کہنے کو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رحمان پاشا کا سر قلم کر دے، لیکن سرداری کے لحاظ سے دونوں مخالفین کی بات سننا اس پر فرض تھا۔ رحمان پاشا نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سردار، میری نیت قتل کی نہیں تھی، میں صرف اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا۔ ذوالفقار شاہ مجھے مارنے لگے تھے اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دھکا دیا، وہ پتھر پر گرے اور سب ختم ہو گیا۔ میری نیت صرف انہیں زخمی کرنے کی تھی، مگر غلطی ہو گئی سردار۔ پنچایت میں موجود لوگوں نے سرگوشیاں کی، مگر دانیال نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا۔ اس کی نظریں رحمان پاشا پر جمی رہیں، اس کے چہرے پر سختی اور غصے کی چھاپ واضح تھی۔ رحمان پاشا میرا باپ لاوارث نہیں تھا جسے تم نے مار دیا اور اسے محض ایک غلطی کا نام دے دیا۔ وہ اس گاؤں کے پہلے سردار تھے، ان کا خون سستا نہیں ہے، تمہاری یہ حرکت معاف نہیں کی جا سکتی، تمہیں اپنے جرم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ دانیال کی آواز میں سرد مہری تھی، مگر گونج ایسی تھی کہ ہر شخص کے دل میں اتر گئی۔ ابھی کے ابھی میرے باپ کی موت کے بدلے تمہیں اپنا خون بہانا ہوگا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو مجھے ونی چاہیے، تمہاری اپنی سگی بیٹی ماہب، جس سے میرا نکاح ہوگا۔ تمہارے خون کے بدلے تمہاری بیٹی اس جرم کا خمیازہ بھگتے گی۔ یہ سنتے ہی شاہین بیگم اور رحمان پاشا کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی جھلک نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر بے بسی تھی، مگر ایک لمحے کے بعد ان کے چہروں پر ایک عجیب سی رضامندی کی جھلک بھی آئی۔ شاہین بیگم نے سر جھکا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، رحمان، ہمیں اپنی جان بچانی ہوگی۔ ماہم، وہ تو ویسے بھی، رحمان پاشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا،
سردار ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ دانیال نے ان دونوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر عجیب سی بے حسی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھری، مگر وہ خاموش رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ کیسے ماں باپ ہیں، اپنی بیٹی کو اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ پنچایت میں موجود لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے کرمداد کو اشارہ کیا جو فوراً آگے بڑھا اور اعلان کیا کہ ابھی اور اسی وقت پنچایت میں ماہم پاشا کا نکاح سردار دانیال شاہ کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ سب آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، کیونکہ ماہم محض 18 سال کی تھی اور یہی سردار دانیال شاہ ایک 28 سال کا بھرپور مرد تھا۔ نکاح کا منظر غمگین اور پراسرار تھا۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں ہر طرف تناؤ کا ماحول تھا۔ مولوی صاحب نے اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے ماہم پر نظر ڈالی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک نرم ہمدردی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کے لیے یہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور ماہم کے قریب پہنچ گئے، جہاں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ غم سے غمگین تھا۔ پوری پنچایت ماہم کو ہی دیکھ رہی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پنچایت پہنچی تھی اور اب چارپائی پر بیٹھی ہوئی کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماہم کا سر سرخ چادر میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر بے اختیار آنکھوں سے گری ہوئی قطروں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے بڑی نرمی سے کلمہ پڑھا اور پھر سوال کیا، ماہم پاشا، کیا تم یہ نکاح قبول کرتی ہو؟ ماہم کی آنکھوں میں خوف اور درد کی جھلک تھی۔ اس نے سر جھکایا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت سے کہا، ہاں، میں قبول کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس کے الفاظ کسی قسم کی رضامندی کے مترادف تھے۔ آج وہ معصوم لڑکی اپنے باپ کی خاطر اپنی قربانی دے رہی تھی، جس باپ نے کبھی اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، ہمیشہ اس کو خار کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ یہی وہ اس کو دھتکار کر اپنی سوتیلی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور آج انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اپنے خون کو دھتکار دیا تھا اور ایک دوسرے مرد کی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دانیال شاہ کے چہرے پر ایک سخت تاثرات تھے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ماہم کی طرف مرکوز تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے دانیال کو نکاح کے کلمات پوچھے تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں، میں قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھا اور نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ ماہم کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ اس معصوم کو معلوم تھا ونی کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا۔ نہ شادی سے پہلے اس کی زندگی میں سکون تھا اور نہ شادی کے بعد اس کی زندگی میں سکون آنے والا تھا۔ یہی چیز اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے تم دونوں کا نکاح ہوا۔ ان کے الفاظ نے پوری پنچایت میں ایک ہلچل مچا دی، لیکن ماہم کا دل وہیں گرا تھا، جیسے اس کی تقدیر کا ایک اور باب کھل چکا ہو۔ دانیال شاہ کا چہرہ سخت اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا اور ماہم کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ دونوں کے درمیان ایک اور خاموش لمحہ طویل ہو گیا، لیکن ان کی تقدیر نے اپنا راستہ چنا تھا۔ رحمان پاشا اور شاہین بیگم آنکھوں میں فرعونیت سجائے ماہم کو دیکھ رہے تھے۔ سگے باپ نے آج اپنے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ باپ تو اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باپ وہ باپ نہیں تھا جو ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سردار دانیال شاہ نے پنچایت برخاست کی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ماہم کے قریب آیا تھا۔ اس کی سفید کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی تھی اور رحمان پاشا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اب یہ لڑکی مر بھی جائے گی تب بھی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم اپنی بیٹیوں اور اپنی اس بیوی کے ہمراہ میرے گاؤں سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ اگر میرا دماغ گھوما تو میں تمہارا قتل کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بات سرگوشی نما آواز میں کہی تھی اور ماہم کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی طرف لے کر آگے بڑھ چکا تھا۔ ہر آنکھ نے یہ منظر نم نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ونی کی ہوئی عورت کا حال کیا ہوتا ہے۔
سردار دانیال شاہ کے قدم حویلی کے دروازے پر زور سے پڑے اور وہ ماہم کو سختی سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ماہم زمین پر گر پڑی، اس کی کلائی دانیال کی مضبوط گرفت سے سرخ ہو چکی تھی۔ زمین پر پڑے اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو دانیال کے چہرے پر قہر کا طوفان تھا۔ حویلی کے مکین شور سن کر باہر آ گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے وقت ٹھہر گیا۔ دانیال نے تیز آواز میں کہا، تمہارے باپ نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سردار دانیال شاہ کس بلا کا نام ہے۔ ماہم نے کانپتی ہوئی نظروں سے دانیال کو دیکھا، لیکن اس کے اندر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ دانیال نے قدم آگے بڑھایا اور سرد لہجے میں بولا، تم میرے باپ کے خون کے بدلے آئی ہو۔ میرا بس چلے تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں، لیکن تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ تمہیں پل پل تڑپاؤں گا تاکہ تمہارا وہ سو کالڈ باپ تکلیف سے مر جائے۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ دانیال نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور ہاتھ اٹھا کر ماہم کو مارا، لیکن اس لمحے پردے کے پیچھے سے سلطانہ بیگم کی سخت آواز گونجی، خبردار سردار دانیال شاہ، جو تم نے اس معصوم لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا۔ دانیال کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر جلال تھا اور آنکھوں میں غضب کا اظہار۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ماہم کے قریب پہنچ گئی۔ ماں حضور، یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے، اس کے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ سلطانہ بیگم نے دانیال کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی ماں کی محبت تھی جو ہمیشہ دانیال کو طاقت دیتی تھی۔ دانیال، تم جو بھی ہو لیکن تمہارا خون پاکیزہ ہے۔ ہم نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی عورت کو ذلیل کیا۔ تمہارے باپ کی روح یہ دیکھ کر تڑپ رہی ہوگی کہ اس کا بیٹا ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کر رہا ہے۔ دانیال کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس نے غصے سے کہا، ماں، یہ لڑکی میرے لیے زخم ہے جو میرے دل پر ہر روز وار کرتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے سختی سے کہا، دانیال، زخموں کا علاج صبر اور انصاف سے ہوتا ہے، نہ کہ ظلم سے۔ میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ تم کسی معصوم پر ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر تم نے اپنی ماں کی عزت کا بھی خیال نہ رکھا تو پھر اس حویلی میں تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن اپنی ماں کے سامنے چپ رہا۔ سلطانہ بیگم نے ماہم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ دانیال کی نظریں ماہم کے سرخ چہرے پر جمی رہیں، جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے خاموشی سے چل رہی تھی۔ ماہم کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلطانہ بیگم نے دروازہ بند کر لیا۔ دانیال وہیں کھڑا رہا جیسے اس کی روح نے اس کے جسم کو قید کر دیا ہو۔ سلطانہ بیگم کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا میں صرف ماہم کے سسکنے کی آواز تھی، جو خوف سے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ سلطانہ بیگم نے نماز سے فارغ ہو کر تسلی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر ان کی دعاؤں میں بھی ایک اضطراب کی لہر تھی۔ چند لمحے بعد ایک ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ادب سے بولی، بیگم صاحبہ، سردار صاحب کا حکم ہے کہ ان کی بیوی کو رات کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم نے گہری سانس لی اور ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم کی آنکھوں میں خوف کی شدت تھی اور وہ کسی چھوٹی سی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم نے تھوڑا توقف کیا اور پھر ملازمہ کو حکم دیا، اسے سردار کے کمرے میں لے جاؤ۔ ماہم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ تیزی سے سلطانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے بیگم صاحبہ مجھے مت بھیجیں، سردار مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لیں، رحم کریں۔ سلطانہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک جھرجھری سی اٹھی، لیکن چہرے پر سرد مہری طاری کیے بولی، ماہم، میں تمہیں اس وقت بچا سکتی ہوں جب سردار نے غصے میں تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ سردار کا حکم ٹالنے کی مجال مجھ میں نہیں۔ یہ حویلی کے اصول ہیں اور سردار کا حکم حویلی کا قانون ہے۔ ماہم کی سسکیاں اور تیز ہو گئیں، وہ زمین پر گر پڑی، اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ ان کے چہرے پر ایک گہری مایوسی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ ماہم،
تمہیں سمجھنا ہوگا یہ رات تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ تم سردار کی بیوی اور اس حویلی میں ایک بیوی کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہمیں حالات کو قبول کرنا ہوگا۔ سلطانہ بیگم کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے انہوں نے خود کو بھی ان حالات کے سامنے سر جھکا لیا ہو۔ ملازمہ ماہم کے قریب آئی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی۔ ماہم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ سلطانہ بیگم کا حکم ٹالنا ممکن نہیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ ملازمہ کے ساتھ چل پڑی۔ سلطانہ بیگم نے دروازے کے بند ہونے تک اس کی پشت کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے اپنی دعاؤں میں دوبارہ مشغول ہو گئی، لیکن دل میں ایک کسک باقی رہ گئی۔ دانیال شاہ کے قدموں کی آہٹ کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ماہم کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بستر پر گہری نیند میں تھی، آنکھوں کے گوشے ابھی تک آنسوؤں سے نم تھے۔ کمرے کی نیند تاریکی میں دانیال کی آنکھوں میں قہر بھری چمک تھی۔ اس کا دل غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ماہم کے قریب پہنچا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر اچانک سختی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ ماہم جو نیند میں تھی اس حرکت سے فوراً جاگ اٹھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ لرزتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھنے لگی۔ دانیال ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ نم آواز میں بولی تھی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی کمزور آواز دانیال کے دل میں لمحے بھر کے لیے ٹھہر گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آئے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ونی کے طور پر اس کی زندگی میں لائی گئی تھی۔ دانیال کے چہرے پر سختی کی لہر دوڑ گئی۔ ماہم نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے ماریے گا مت، میں بے قصور ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، لیکن دانیال نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تم بے قصور ہو؟ دانیال کی آواز میں طنز کی تلخی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے بدلے کے طور پر دیا ہے۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، میرے باپ کو میری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دانیال کے چہرے پر کچھ پل کے لیے سختی کی جگہ حیرانی نے لے لی۔ اس نے ماہم کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپی معصومیت کو محسوس کیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، لیکن اس کی یادوں میں وہ لمحہ تازہ تھا جب اس کے باپ کا خون زمین پر بہا تھا۔ غصے کی ایک اور لہر اس کے دل میں اٹھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے اور تم اب میری ہو۔ دانیال نے غصے سے ماہم کو بیڈ پر دھکا دیا۔ ماہم نے بے بسی سے دانیال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر رحم کی بھیک تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور اسے ہاتھ سے تھام کر اٹھا کر بٹھایا، جبکہ ماہم بری طرح سے سسک رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ بے شک سردار دانیال شاہ بہت ظالم تھا، مگر اس کے دل میں بھی معصوموں کے لیے رحم تھا۔ وہ اپنی ماں کا بیٹا بھی تھا، جو اللہ رسول والی عورت تھی، اور اس عورت کا بیٹا اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی ماہم کو پانی پلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، کیوں تمہارے باپ کو فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور لمحے بھر کے لیے وہ اپنا دکھ بھول کر اس لڑکی کا دکھ سننا چاہتا تھا۔ ماہم نے ہچکی لی تھی اور پھر اپنی زندگی کے ہر رودات سے اسے آگاہ کیا تھا کہ وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود اسے ونی کیا گیا۔ اس کے باپ کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، جبکہ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ دانیال کو لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر جب اس نے اس بات کی جانچ پڑتال کروائی تو یہ بات حقیقت نکل آئی تھی۔ رحمان پاشا اگلے ہی دن گاؤں چھوڑ کر اپنی بیوی اور دونوں سوتیلی بیٹیوں کے ہمراہ شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ دانیال بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کیا کر گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس نے واقعی انتقام لے لیا تھا؟ جس لڑکی کو اس نے اپنے نکاح میں لیا وہ تو بے حد معصوم اور بے حد مظلوم تھی۔ کیا اس کے ساتھ یہ سب ہونا ٹھیک تھا؟ اس کا دل مسلسل اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا انہی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر اس کے دل نے سچائی کی گواہی دی تھی کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جو قصوروار ہے وہ جا چکا ہے، اور جو بے قصور ہے وہ تیری گرفت میں ہے۔
اور پھر اس بار تاریخ بدل گئی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود اس معصوم سی 18 سالہ لڑکی کو دکھ نہیں دے پایا تھا۔ اس نے گھر آ کر سب کے درمیان ایک بات کہی تھی، میں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو چکا۔ میں اپنے باپ کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی کو معاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو خود مظلوم ہے، جو قصوروار ہے وہ چلا گیا۔ جب اچانک ماہم اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، سردار میرے بابا کو کچھ مت کرنا، آپ کہتے ہیں نا جو ہو چکا سو ہو چکا، تو پھر بھول جائیے، معاف کر دیں، بڑے سردار کی روح بھی اوپر خوش ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا غلطی کرنے والا بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے، تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر دیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، سردار دانیال شاہ نے اپنا سکہ چلایا تھا، اس نے اپنے باپ کے خون کو معاف کر دیا اور یہ بات گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑا گئی تھی۔ سب سردار دانیال شاہ کی واہ واہ کر رہے تھے، سب کے نزدیک وہ بہت ہی معتبر بن چکا تھا، جبکہ وہ بھی ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا کہ گاؤں والے اس پر اتنا کیوں مر رہے ہیں، اور پھر اس کو معلوم ہوا تھا کہ سب اس کی اس دریا دلی پر خوش ہیں۔ اس نے مسکرا کر ماہم کو اسی پل اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ سلطانہ بیگم دھیما سا مسکرائی تھی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اطمینان کا سانس خارج کیا تھا۔